وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 109، درس نمبر 1339. آج کا موضوع کیا آخرت کی زندگی حقیقی ہوگی؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 109. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے گی، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اتنی ہی روشنی ہم اور لے کے بھی آ جائیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے گی. بہت اہم ہے اور ساری بات دیکھیں یقین کی ہے. انسان غیر کے سامنے کب جھکتا ہے؟ جب وہ اس میں طاقت پاتا ہے. اللہ سے ہم کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اس پر بھروسہ نہیں رہتا، اس کی رحمت پر، اس کی قدرت پر. یہ سچی بات ہے، اگرچہ بظاہر کہنے میں تو بڑی سخت ہے، لیکن ہے تو اسی طرح. اللہ تعالی جو ہے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں. یہ اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آیت کا یہاں پہ لانے کا مقصد کیا ہے، سیاق و سباق سے اس کا کیا رابطہ ہے اور مضمون کیا اس میں بیان ہو رہا ہے. دیکھیں ساری صورت توحید کے بارے میں تھی. اس سے پہلے جب ہم نے یہ سورہ مبارکہ شروع کی تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اپنے بندے پہ، اس میں کوئی کجی نہیں ہے اور بالکل سیدھا راستہ بتاتی ہے تاکہ ڈر سنایا جائے سخت عذاب کا میری جانب سے اور مومنوں کو خوشخبری دی جائے. اگر آپ یعنی غور کریں نا تو
اس سورہ یعنی اب آخر کا یہ مضمون ہے، وہ شروع اور یہ آخر، وہاں بھی ڈر سنانے کی بات ہے شروع میں اور خوشخبری کی بات ہے، اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہم نے جو 99 نمبر آیت سے ہم نے مضمون پڑھ رہے تو وہ سارا کافروں کے بارے میں ہے اور دوزخ کے بارے میں تھا. اور اب یہ ہے نا کہ بنیادی اس کا مضمون کیا ہے سورت کا. مکے کی ساری صورتیں توحید کے یعنی بنیادی طور پہ توحید کی بات ہو رہی ہے، پھر رسالت اور آخر اس کے بعد ہے، لیکن مسئلہ تو توحید کا ہے. انما الہکم الہ واحد، معبود ایک ہے. اب معبود کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ جس کے سامنے جھک جائیں یا جس کا کہنا مان لیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ آپ کا معبود باطل ہے. لیکن اگر اللہ کے حکم کے سامنے آپ جھک جائیں اور اللہ سے ساری امیدیں وابستہ کر لیں تو پھر آپ کا معبود اللہ ہے. اور شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ جب غیر میں آپ طاقت دیکھیں. غیر کے سامنے کب سر جھکاتا ہے انسان؟ آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، سامنے کرام میں ادھر ادھر آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. آج کے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کب جھک جاتے ہیں، کیوں جھکے ہوئے ہیں غیر کے سامنے. آج کا مسلمان غیر کے سامنے کیونکہ اس کا اللہ پہ اعتماد نہیں رہا. اور یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ صدیوں کا معاملہ ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارا اللہ سے اعتماد اٹھ گیا ہے. غیر یعنی ہم خواہشات نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے اور غیر کے سامنے جھک گئے ہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں یہ فائدہ دیکھتا ہے وہاں یہ سر جھکا دیتا ہے. جہاں یہ فائدہ دیکھتا ہے، جہاں یہ قوت دیکھتا ہے وہاں سر جھکا دیتا ہے. یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں، باقی تو اس کی تفاصیل ہیں وہ میں ابھی نہیں بیان کر رہا. لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ قادر مطلق اور قادر حقیقی جو ہے وہ کون ہے؟ حقیقی طاقت کا مالک کون ہے؟ اصل قوت اور اصلی حقیقی وجود کس کا ہے؟ حقیقی طاقت کس کے پاس ہے؟ خزانہ کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے. اس کے بارے میں آتا ہے وہ قیامت کے دن کے بارے میں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ظالم کاش ظالم اس وقت دیکھ لیتے یہ منظر کہ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے تو وہاں بے یقین آ جائے گا کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہی ہے. اب یہاں پہ ہم ظلم کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ یعنی غیر کے آگے ہم سر کیوں جھکا دیتے ہیں؟ کیونکہ غیر میں ہم کچھ طاقت محسوس کرتے ہیں. غیر پہ ہم بھروسہ کیوں کر لیتے ہیں؟ کہ اس میں ہم طاقت محسوس کرتے ہیں، تبھی تو اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. یہ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں. دنیا اور دنیا کے مفاد کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، اس وقت بھی دیکھیں، میرا اپنا جسم ہے، آپ کا یعنی انسان کا جو جسم ہے، انسان کی جو ساری طاقت ہے وہ تو اللہ کے قدرت کے یعنی اللہ کے ارادے کے تحت ہے. اس کی طاقت اور وغیرہ نہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کو مفلوج کر دے. آپ نے اسپتال میں ایسے مریضوں کو دیکھا ہوگا جو فالج زدہ مریض ہیں، کروٹ تک نہیں بدل سکتے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. وہ طاقت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. بعض کا منہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر دیتا ہے. بعض لوگوں کا منہ ٹیڑھا کر دیتا ہے، طاقت چھین لیتا ہے.
ہمارے خاندان میں، یعنی آپ اپنے حساب کریں، میں اپنی آنکھوں دیکھا حال، ہمارے خاندان میں ایک صاحب کو دست لگ گئے، تو وہ دست پانی کی طرح تھے، اور ویسے وہ بڑے ایکٹیو تھے، بڑی قوت، اور یہ اس کا، لیکن وہ چند پانی کی طرح دستوں نے ان کی ساری قوت نچوڑ لی۔ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں انسان سے جب طاقت چلی جائے پھر اسے احساس ہوتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، قوت چلی جائے، یہ وہ چلی جائے، تو ساری طاقت تو قوت کا مالک ایک ذات ہے۔ دیکھیں ایک بات میں اور کروں، انسان کی کامیابی، انسان کی بھلائی، انسان کی نجات اللہ تعالیٰ نے ایک نقطے میں رکھ دی ہے کہ تم مجھے ہی القادر مان لو، مجھے فائدہ دینے والا اور نقصان پہنچانے والا مجھے مان لو، میری رحمت پر بھروسہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے کام آؤں گا، مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہارے کام آؤں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، کون ہے وہ جو مضطر، تکلیف والے شخص کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، وہ جو بھی ہو۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو محسوس نہیں کرتے، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہے، اور یہ وہ رب ہے جس نے پانی کی ایک حقیر قطرے سے میرا وجود بنایا، ہڈیاں بنائیں، اس پر گوشت چڑھایا، 9 مہینے میری تربیت کی ماں کے پیٹ میں، مجھے غذا دی، اور جب میں دنیا سے باہر آیا تو میرے لیے خوراک کے خزانے ماں کے سینے میں بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ رب ہے۔ اب یہ دنیا تو امتحان ہے، میری بات ذرا آپ سنیں نا، یہ دنیا دراصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو تھوڑا سا پردے میں رکھ کر ہمارے ساتھ ہے، پردے کے پیچھے ہے، لیکن پردے پر آپ بھروسہ کر لیں، اسباب پہ بھروسہ کر لیں اور مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں، یہ بات کچھ بنتی نہیں ہے، کیونکہ ساری طاقت تو اب بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہمیشہ سے طاقت کا مالک ایک ہے، اللہ۔ حقیقت میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اور امتحان تو تب ہوتا ہے کہ آپ، یعنی دیکھیں امتحان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ تم اسباب سے کام مت لو، اپنے ذہن سے پرچہ لکھو، جو کچھ تمہیں آتا ہے وہ پرچہ لکھو، چیٹنگ نہ کرو، کتابیں وغیرہ باہر رکھوا لی جاتی ہیں اور جو بھی ہوتا ہے نقل کے سامان، کہ تم اپنے حساب سے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت ہے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے، اسباب کا، حقیقت پر اسباب کا پردہ ہے۔ تو اسباب کام کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے قوت جو ہے، جو ارادہ ہے، جو حکم ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اسباب میں کچھ طاقت نہیں ہے، یہ مامور من اللہ ہیں اسباب، اور اللہ چاہتا ہے تو اسباب کام کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا تو اسباب بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 بڑی میں مثالیں دوں آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ کا الاؤ بھڑکا دیا گیا، لیکن وہ جو جلانے والی سبب تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے حکم واپس لے لیا، اس کا حکم بدل دیا
کہ تم نے کام نہیں کرنا اپنا؟ قلنا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پہ۔ کام نہیں کیا آگ نے، آگ سبب تھا، جلانے کا باعث تھا، لیکن آگ نے نہیں جلایا۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو اسباب تو معمور من اللہ ہیں یہ بات نوٹ کر لیں۔ ساری طاقت کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، چھری کاٹتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ حضرت ابراہیم ان کے والد جو تھے چھری چلا رہے تھے، تیز بھی کی، لیکن چھری سے اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کا حکم واپس لے لیا کہ تم نے کاٹنا نہیں ہے۔ وہ کٹ کے نہیں دے رہی تھی، عقل کے خلاف بات تھی۔ چھری ہو اور کاٹے نہ، تیز چھری تو کاٹنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ میں نے مثالیں آپ کو دی۔ دنیا میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ قانون یہ ہے، بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے قلیل تعداد کو کثیر پر غالب کر دیا۔ بدر میں کیا ہوا؟ اللہ نے اسباب کا رخ بدل دیا، کام نہیں کیا، قلیل تعداد غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ تمہاری مدد کی ہے، اور یہ مدد، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ اللہ کے قوانین ہیں، اور قانون اللہ کا نہیں بدلتا۔ مسئلہ صرف کیوں ہے یہاں دیکھیں، صرف امتحان ہے، حقیقت پردے کے پیچھے ہے۔ تو آپ یہ صاحب ایمان کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، جو نظر نہیں آ رہا، جو پردے کے پیچھے ہے، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور بات ساری جو ہے یقین کی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے۔ میں تھوڑی سی پچھلی جو گزشتہ آیت ہے اس میں تھوڑا سا مضمون مجھ سے رہ گیا تھا، عمل صالح کے بارے میں۔ ایمان کی، یقین کی تو میں نے اللہ کے فضل سے آپ کو بات بتائی تھی۔ عمل صالح کیا چیز ہے؟ عمل صالح دیکھیں، ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ عمل صالح میں شمار ہوگا۔ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا سے کریں، اللہ کے حکم کے تحت کریں، نبی کے طریقے کے مطابق کریں، تو وہ عمل صالح میں شمار ہوگا۔ یا اگر ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر آپ زندگی ایک یقین کے تحت گزار رہے ہیں، اور یقین آپ کا وہی ہے جو آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا، اور پھر آپ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ظاہر ہے اللہ کے راستے پر۔ دیکھیں، اللہ کے راستے پر اگر آپ چل رہے ہیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ عمل صالح کر رہے ہیں۔ مختصر میں جملہ کر رہا ہوں، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا ہر عمل اب اس وقت
عمل صالح میں لکھا جائے گا، شمار ہوگا، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ سو رہے ہیں، چاہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ الا کتب لہم بہ عمل صالح، قرآن میں ہے، تفصیلی آیت ہے۔ تو ہر عمل جو ہے عمل صالح ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، درست ہے زندگی گزارنے کی، آپ کا یقین اللہ پہ ہے، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب بھی اللہ ہے، مطلوب بھی اللہ ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو کہ طریقہ کار ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر دیکھیں، چلنے کا مطلب واضح ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آپ کا ہر عمل عمل صالح میں لکھا جائے گا، شمار ہوگا، لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اور آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ کی منزل دنیا ہے، آپ کا مقصود بھی دنیا ہے، محبوب بھی دنیا ہے، اور مطلوب بھی دنیا ہے، اب جو زندگی آپ گزاریں گے، اب ایک بات تو نوٹ کر لیں، ایک بات طے ہے کہ اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکیں گے، جو کہ حق ہے بندگی کا، وہ نہیں ادا کر سکیں۔ آپ اب من چاہی زندگی گزاریں گے، اور من چاہی زندگی جو انسان گزار رہا ہے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر جو بھی یہ کام کرے گا، یہ عمل بد ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اس میں جو نیک کام کرے گا، یعنی اگر منزل بھٹک کر جو یہ نیک کام کرے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے اگر کسی کام میں للہیت نہ ہو تو پھر نفسانیت ہو جائے گی۔ آج ہمارا ہر عمل جو ہے نفسانیت پر مشتمل ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، اور ظاہر کے لیے ہی ہم جینا چاہتے ہیں۔ یہ یعنی اچھی بات نہیں ہے، بہت نقصان دہ بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے تحت آپ زندگی گزاریں، ان کو رول ماڈل بنا کے۔ آپ کامیاب ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنت الفردوس آپ کی ہے۔ عمل صالح کی میں نے تھوڑی سی بات کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت فردوس ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کی ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ دیکھیں، روح ایک بار پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے اب موت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم جسے موت کہتے ہیں، دراصل وہ انتقال ہے، منتقل ہو جاتا ہے انسان، ایک دوسرے عالم میں شفٹ ہو جاتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم، عالم ناسوت سے عالم بقا کی طرف چلا جاتا ہے۔ موت کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر انسان نے جو اپنے اوپر ظلم کیا ہو تو وہ اس کا حال پھر خراب ہوگا، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، اور سارے منازل میں اس کا حال خراب ہوگا۔ یہیں پہ پٹائی تو یہیں قبر سے شروع ہو جاتی ہے ظالموں کی، آپ کو معلوم ہے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی لپٹیں گرم ہوا آتی رہتی ہے، اور کامل نتیجہ تو قیامت کے دن آئے گا۔ اور اسی طرح جو مومن ہے، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو مومن ہے، دیکھیں، ظالم کے ظلم کا نتائج جو ہے اس کو زندگی میں بھی بھگتنے پڑیں گے، خوش نہیں رہ سکے گا، پریشان حال ہوگا۔
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو مومن ہے اس کی خوشیاں کا آغاز جو ہے وہ دنیا سے ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور شیطان ہمیں جھوٹ کہتا ہے کہ تم اگر وہ کر لو گے، اللہ کے سامنے سر جھکا دو گے تو دنیا تمہاری اچھی نہیں گزرے گی. حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہے اس کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے. تو دیکھیں، بس یہ تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے. ہماری سوچ ظاہر تک محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم دیا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے حقیقت کیا ہے. وہ علم قرآن کا ہے اور وہ ہمیں سکھایا ہے محمد رسول اللہ نے. بہرحال لا یبغون عنہا حولا، میں خالدین فیہا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ وہاں سے پھر کہیں جانا نہیں چاہیں گے. ظاہر ہے کہ وہ زندگی ابدی ہے. اس وقت تو ہم اس زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. ہماری عقل محدود ہے اور سوچ محدود ہے. جو چیز باطن سے تعلق ہو جاتا ہے جس چیز کا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آخرت کی زندگی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. کیا حقیقت ہے اس کی، کیا کیا نعمتیں ہوں گی، جو بھی ہوگا وہ حقیقت ہوگی اور وہ اصل ہوگا. یہاں تو یہ سارا جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ یعنی بس گزارے والی زندگی ہے. جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں تکلیف ہے، تکلف ہے، اور بہرحال جو کچھ بھی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے، اصل جو زندگی ہے رہنے والی، گھر کی یا دارالقرار، تو وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے اس زندگی کا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس زندگی میں آپ اپنا پلان بنا لیں کہ میں نے وہاں جانا ہے، وہاں رہنا ہے اور جنت میں رہنا ہے، دوزخ نہیں جانا. ہم نے دراصل اس وقت کیا ارادہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے جہنم کا. زندگی اندھا دھن گزار رہے، بے مقصد گزار رہے. اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے یہ اپنے آپ پہ. ابھی تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، ابھی تو ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا ہم شکار ہیں. جب آنکھیں بند ہوں گی، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر نظریں تیز ہو جائیں گی. لیکن ہم نے تو ظلم کیا ہوگا، تو پھر اس تیز نظروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ قبر میں فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، اور وہ کوئی اچھے فرشتے نہیں ہوں گے، وہ عذاب کے فرشتے ہوں گے. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو شئنا بمثلہ مددا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم